اب ایک ایسی چیز تھی جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ سلفر کو سورانیم کے ساتھ ملا کر استعمال کروں. سلفر کی علامتوں میں یعنی جلدی اور گلینڈز کی بیماریوں میں سلفر چوٹی کی دوا ہے. اس کی علامتوں میں ایسا مریض ہے جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، جس کی سر کی چوٹی جلتی ہے، اور وہ اینگولر سا مریض ہوتا ہے جس کی ہڈیاں کونے نوکے نکلے ہوئے ہوں، اور اکثر اس کو پائلز کی بھی شکایات ہوں گی، یعنی خون کے اندر گرمی اور جوش پایا جاتا ہے، اور اسی جوش کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. اور سورائنم اس کا برعکس ہے. سورائنم میں ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں. ابھی یہی پرسوں ایک نوجوان آیا ملاقات پر، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے رہتے تھے. اس کو میں 1-2 دفعہ اور دوائیوں میں اور بیماریوں کے لیے دوائیں دیں اور پورا کام نہیں کر رہی تھیں. تو میں نے اس کو سورائنم 1000 میں دلوائی اور میں نے کہا مجھے پھر بتانا کہ کیا اثر پڑا. تو کل رپورٹ دینے آیا ہوا تھا کہ سورائنم کھانے کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے ہاتھ پاؤں یوں گرم ہوئے ہیں جس طرح اندر سے گرمی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو، اور وہ جو ہر وقت ٹھٹھرنا اور کمزوری تھی وہ ختم. تو یہی میں نے اب قادیان میں اپنے بچوں گھر کے بچوں پر بھی استعمال کر کے دیکھی تھی. زیادہ سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے جواب دے رہے ہیں، باہر نکلا نہیں جاتا، سورائنم 1000 کی ایک خوراک ان کو فوراً گرم کر دیتی ہے. مگر اس کی مخصوص علامتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے دوائی دینی ہوتی ہے. اس کو اور سلفر کو اکٹھا کرنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اکٹھا ہوں تو کیا اثر دکھائیں گی. یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ تیز گرم چائے میں آئس کریم گھول کے پئیں، اس قسم کی بات ہے نا بظاہر. مگر ایک مریضہ کو سلیم صاحب نے لکھ دیا نسخہ، انہوں نے مجھے بتایا لکھ کے. ہوا یہ تھا کہ وہ برس میں عموماً میں سورائنم اور سلفر اور آرسنک سلف لیوم استعمال کرتا ہوں. آرسنک سلف لیوم برس کی چوٹی کی دواؤں میں شمار کی جاتی ہے. 30 طاقت میں دیتا ہوں، اور ابھی میں اس بات میں پچھتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے کیوں اس کے اور تجربے نہیں کیے، اونچی طاقت میں دیکھی کو نہیں دیکھا. مگر بس روٹین پہ چونکہ کتابوں نے 30 ہی لکھا تھا، ابھی تک 30 ہی چلا رہا ہوں. جب وہ اکیلی کافی نہیں ہوتی تو پھر سلفر دیا کرتا تھا، اس سے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا تھا، بعض دفعہ نہیں. سورائنم سے بھی یہی ہوتا تھا. پھر میں نے ان کو آپس میں عدل بدل کر دینا شروع کیا، اور کسی حد تک فائدہ محسوس ہوا. ایک مریض نے مجھے لکھا کہ مجھے تو کوئی آرسنک وغیرہ دیا تھا، اور آرسنک کے ساتھ ایک اور دوا ہے، مجھے نام میں بھی یاد آ جائے گا تو بتاؤں گا، وہ بھی ملا کے دیکھی. اس کو میں نے کہا کہ یعنی لکھوایا کہ آپ آرسنک سلفر 1000 اور سورائنم 1000 ہفتے کے بعد عدل بدل کر استعمال کریں. ان کو پیغام یہ ملا کہ دونوں ملا کر استعمال کریں، اور 2-3 دن ہوئے ہیں، اتنی خوشی کی چٹھی آئی ہے. کہتے ہیں وہ برس جو کسی دوا کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کہ جب سے میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق، میری ہدایت تھی گئی، ملا کر استعمال کرنی شروع کی ہیں، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. اب سارے جسم پر کہیں کہیں کوئی داغ رہ گیا ہے، اور وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. جو سیاہ داغ تھے وہ پھیل پھیل کے وہ ملتے جا رہے تھے، اب سفیدی کے داغ شاخ کے طور پر رہ گئے ہیں. تو اس پر مجھے اب اس کا بھی شوق ہو گیا کہ جو ناممکن دوائیں ان کو ملا کر بھی دیکھنا چاہیے کبھی کبھی، اور اب یہ بھی شروع کیا ہے. ہاں 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 ہاں، تو اس سے بھی تھوڑا فرق پڑنا شروع ہو گیا. سیلف لیون دیے 30 میں جی دونوں. 2 ایک اور دوائی تھی، وہ کیا تھی، لائک کیا ہائیڈروکوٹائل. اچھا وہ ہے ساتھ، اس کے ساتھ ہائیڈروکوٹائل ہے. اچھا لیکن اسے بھی فرق پڑنا شروع ہو گیا، وہ 30 میں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ 2 دوائیں میں نے استعمال کی ہیں. پہلے آرسنک سلف لیوم اکیلی دیا کرتا تھا، اور بعض مریضوں کو فائدہ ہوتا تھا اور بعضوں کو نہیں، کم پرسنٹیج کو فائدہ ہوتا تھا. میرا خیال ہے 10-12% سے زیادہ
فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، یہ ہوتا تھا تو تھوڑا سا فائدہ ہو کر رک جایا کرتا تھا. ان کی مدد کرتا تھا میں سلفر سے اور کبھی سورائنم سے، اور اس کے بعض دفعہ اچھے نتائج ظاہر ہوئے. پھر بعد میں ایک دوا میرے سامنے آئی جو کوڑ کی چوٹی کی دوا ہے، اور اس کا نام ہے ہائیڈروکوٹائل. یہ 30 طاقت میں بھی دی جاتی ہے اور 200 طاقت میں بھی. اور چونکہ ہومیوپیتھک طرز فکر میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہو جو ضدی اور دیر پا ہو، جیسے برس ہے، تو بعض دفعہ بہت ہی گہری بیماری کوئی اور خون میں پائی جاتی ہے، جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے وہ دوسری ضدی بیماری بھی جگہ یعنی دوائی کو رسپونڈ نہیں کرتی، اس کو قبول نہیں کرتی. اس خیال سے میں نے ہائیڈروکوٹائل کو آرسنک سلفریڈیم کے ساتھ ملا کر دینا شروع کیا، اور جن مریضوں نے پہلے کہا تھا کہ فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو فائدہ شروع ہو گیا. تو یہ بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے، اور ان کی پوٹینسی بھی بڑھانی چاہیے دونوں کی. 200 1000 وغیرہ دیکھا جائے کہ کیا کیا اثر دکھاتی ہیں. اب آپ یہ نیا تجربہ اس پہ کریں. آپ کا بھانجا یا بھتیجا ہے؟ ہاں، اس کو سورائنم اور سلفر 1000 میں ملا کے دے دیں، پھر جس طرح کہتے ہیں نا اللہ بیلی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہوا یہاں سے جو اس کی ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے ہمیشہ. جی، بیچ میں ایک اسپاٹ بنتا ہے جی، اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر دوا نشانے پر ہو اور صحیح پوٹینسی ہو تو حیرت انگیز ہوتا ہے. اصل ناقابل یقین. ایک سیالکوٹ کے میادی نانوں کے مریض تھے، بہت پرانی بات ہے. ان کو اس تیزی سے برس پھیلی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ ان کو ملا تھا کوئی اثر نہیں تھا. اب جو دیکھا تو ڈر لگتا تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ برس تھی، بلکہ برس میں جو سرخی اور وائلنس پائی جاتی ہے نا، وہ بڑی نمایاں تھی. اور ایسی اس نے یعنی ایسا ڈیزائن بنایا ہوا تھا جیسے ڈرانے کے لیے لوگ بناتے ہیں ڈیزائن. یہاں کالک آ گئی اور یہاں کالک آ گئی، باقی جگہ سفیدی آ گئی. خوفناک منظر تھا، اور ان کو مسافوں کا بڑا شوق تھا، اور ربا والے ان کو دیکھ کے گھبراتے تھے کہ اب یہ آیا اور مسافہ شروع ہو گیا. اور ہاتھ بھی اسی طرح بیچاروں کے. تو ویسے لگنے والی بیماری نہیں ہے. میں اپنے طور پر نہیں بتا رہا. لوگ مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ تو بڑے خطرناک، جان نکل جاتی ہے دیکھ کے، اور وہ فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. ان کو میں نے عام دواؤں سے ہٹ کر ایک دوا دی، کیونکہ جب میں نے غور کیا تو اس میں مرک سال کی علامتیں پائی جاتی تھیں، مرکیوریس سال. وہ میں نے اونچی طاقت میں دے دی. مجھے یاد نہیں کہ 10,000 میں دی تھی یا لاکھ میں، اور 1 مہینے کے اندر اندر ساری برس قائم. اور شاذ کے طور پر کوئی داغ رہ گیا ہو، بالکل نارمل. ابھی بھی وہ شاید سن رہے ہوں، وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں ٹیلی ویژن. تو اب بتائیں کیا حال ہے ان کا. تو اس طرح یہ جو میں بتا رہا ہوں ساری دنیا میں مریض پھیلے میں گواہ ہیں، اللہ کے فضل سے بڑا نمایاں فائدہ ہوتا ہے. برس میں اس وقت درد ہوتا ہے جبکہ جلد کمزور ہونے کی وجہ سے دھوپ میں ایکسپوجر سے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور ریڈیشن کے خلاف دفاع نہیں رہتا جسم میں. اس لیے ایسے مریضوں کو بعض دفعہ وہ بھی ہو جاتا ہے ایگزیما یا خارش کی تکلیف، اس کی وجہ سے زخم بنتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے. مگر فی ذات ہی برس میں کسی قسم کے ایگزیما وغیرہ کی علامتیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے کلاہ گردہ سے. کلاہ گردہ اس کو ایڈرینل کارٹیکس کہتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایڈرینل سپر ایڈرینل کارٹیکس اور ایڈرینل کارٹیکس دو چیزیں، دونوں، ہاں دونوں کہلاتے ہیں. گردے کے اوپر ایک کلاہ کا، جس طرح کلہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے اوپر ایک چیز بنی ہوتی ہے. اس میں انسان کی پگمنٹیشن کنٹرول ہوتی ہیں، اور وہی کارخانہ ہے سارا. انسان کے جسم میں جو رنگ ہیں
جو بھی خدا نے قدرتی رنگ دیا ہے اس کے متعلق وہاں ہدایت موجود ہے کہ اس کا کالا رنگ ہے، اس کا سفید رنگ ہے، اس کا گندمی رنگ ہے، اس کو مینٹین کرو۔ اس میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ پگمنٹیشنز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، انڈیو، اننیسیسری۔ وہ بگڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھٹ جاتی ہے، وہ پگمنٹ پھٹنے لگتی ہے، کہیں زیادہ سیاہ، کہیں بالکل خالی ہو گئی۔ اس کا نام برس ہے۔ اس لیے اپنی ذات میں نہ یہ لگنے والی بیماری ہے، نہ اس سے کوئی موقع پر معروف جگہ پہ کوئی تکلیف ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 1-2 منٹ، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کی مثال، مجھے نہیں اس کا پتہ تھا پہلے بالکل کہ ایڈرینل کارٹیکس سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایک مریضہ کو جلدی تکلیف تھی اسی قسم کی، اور ایکیوٹ بڑی سخت تکلیف ظاہر ہوئی، اس کو میں نے اس کا علاج کیا، تو ٹھیک ہونے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے یہاں بڑی سخت درد شروع ہو گئی ہے، گردے کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ میری دوائی سے تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ہوئی اس کے بعد ہی ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ مجھے پہلے یہاں ہوئی تھی، پھر یہاں تکلیف ہوئی تھی جلد کی، اب آپ نے جو دوا دی ہے جلد ٹھیک ہوئی ہے اور کلاہ گردہ پہ درد شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں نے جب مطالعہ کیا برس کے متعلق کہ کیوں ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس کا کلاہ گردہ سے تعلق ہے۔ تو اس کو کوئی انفیکشن ہوئی تھی وہاں، مستقل برس کی بیماری نہیں تھی، اور اس سے وہاں درد شروع ہوئی۔ جب اس کا صحیح علاج ہوا تو پہلے تو سطح سے بیماری واپس وہاں پہنچی ہے اصل جگہ، اور وہاں علاج ہوا تو ٹھیک ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔